آج ہم بات کر رہے ہیں بیونگ چول ہان کی اس امیزنگ کتاب کرائسس آف نریشن کے بارے میں، جس میں ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ اب انسانوں کو گھڑیاں پہنا دی گئی ہیں تاکہ یہ موسموں کی تبدیلی کو نہ دیکھ سکیں، مگر ٹائم کیپرز کی طرح ہر لمحے وقت کو گزرتا دیکھیں۔ ان کو کیلنڈرز تھما دیے گئے ہیں جس میں میننگ لیس ڈھیر ساری اپوائنٹمنٹس ہیں، جس کا اس کی کسی بڑی کہانی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ یہی ہے اس کتاب کا ایک امیزنگ موضوع۔ کرائسس آف نریشن میں بات کہتا ہے کہ انسان کی کہانی گم گئی ہے۔ آپ کو سوچنا چاہیے کہ ساتھ میں نے اسٹیفن ہاکنگ کی بریف ہسٹری آف ٹائم کیوں رکھی ہوئی ہے۔ بریف ہسٹری آف ٹائم ایک بڑی امیزنگ کہانی سے شروع ہوتی ہے، ایک واقعے سے شروع ہوتی ہے، جس میں اسٹیفن ہاکنگ خود کہتے ہیں کہ شاید برٹن رسل ایک تقریر کر رہے تھے جس میں وہ بتا رہے تھے کہ کائنات کتنی بڑی ہے اور زمین کے اوپر نیچے دائیں بائیں کچھ نہیں ہے، اور یہ ایک بال ہے جو کہ ایبس میں یا اندھیرے میں یا ایک خلا میں گر رہا ہے۔ تو وہاں پر ایک خاتون نے ہاتھ کھڑا کیا اور رسل سے کہا کہ تمہیں تو سائنس کے بارے میں کچھ بھی نہیں آتا، اس لیے کہ یہ جو زمین ہے یہ ایک کچھوے کی پیٹھ کے اوپر ہے۔ تو وہاں پر رسل نے کہا، ارے بڑھیا، آپ شاید درست کہہ رہی ہوں، مگر مجھے یہ بتائیں کہ وہ کچھوا کس چیز پر کھڑا ہے؟ تو وہاں پر اس خاتون نے کہا، رسل تمہیں تو کچھ بھی نہیں آتا سائنس کے بارے میں، اٹس ٹرٹل آل دا وے ڈاؤن ٹل انفینٹی، لامحدود حدود تک نیچے فقط وہ کچھوا ہی ہے۔ یہاں سے ہاکنگ بھی ایک اچھا سوال پوچھتے ہیں، ہم اس سے زیادہ کیا جانتے ہیں؟ یعنی یہ وہ کہانی تھی جس سے قدیم آدمی نے اپنے آپ کو ایک اطمینان دیا، ایک سکون دیا، اور سب سے بڑھ کر اس کائنات پر اعتبار کرنا آسان ہو گیا۔ اگر قدیم آدمی کو آج سے 8 9 10 ہزار سال پہلے کہا جاتا ہے کہ زمین کے اوپر نیچے کچھ بھی نہیں اور یہ گر رہی ہے کہیں پہ، تو شاید وہ کھڑے ہی نہ ہو پاتے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان کی سٹیج ایسی تھی جب وہ چاروں وہ اس طرح رکھتے تھے تو ہومو ایریکٹس ہوئے، وہ کھڑے ہوئے۔ اس کھڑے ہونے کے لیے کہانی درکار تھی، ایک اعتماد درکار تھا، جو اس زمانے میں سائنس تو تھی ہی نہیں۔ تو وہ کہانیاں تھیں جنہوں نے انسان کو یہاں لیا۔ تو میرا تو بھائی کامل ماننا ہے، پیٹر واٹسن بھی اپنی کتاب آئیڈیاز میں اہم آئیڈیاز کو گنتے ہیں جن کی وجہ سے انسانیت آج جہاں کھڑی ہے۔ سب سے اہم آئیڈیا وہ آگ کو سمجھتے ہیں، مگر میرے خیال میں سب سے اہم آئیڈیا وہ کہانیاں ہیں کہ -20 درجہ حرارت، غاروں میں رہنے والا انسان، ارد گرد بڑے بڑے جانور، اور اس انسان نے کہانیاں بنی تاکہ اعتبار پیدا ہو اور سوسائٹی ڈیولپ ہو۔ بیونگ چول ہان کہتا ہے کہ انسانوں کی کہانی گم گئی ہے اور ہم ایک کرائسس آف نریشن سے گزر رہے ہیں۔ انسانوں کے پاس کوئی بڑا بیانیہ نہیں ہے کہ اب کیوں زندہ رہا جائے۔ اور یہ بات ماننی چاہیے تمام ملحدوں کو بھی اور غیر مذہبی لوگوں کو بھی کہ کائنات کی سب سے عظیم کہانی آدم اور ایو، آدم اور حوا کی کہانی ہے، جس کے تحت آپ پر ہم پیدا ہوتے ہیں اور ایک کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے، اپنے اسلاف کی وجہ سے ہم زمین پر رہتے ہیں۔ زمین پر رہتے ہوئے ہمیں یہاں محنت کا حکم اور محنت کا حکم کرنے کے بعد جزا و سزا لے کے ہمیں قبروں کے یا کسی اور طرح دفنایا جاتا ہے یا فنا کیا جاتا ہے، اور پھر وہی جزا سزا لے کے ہم اوپر جاتے ہیں اور وہاں میزان لگے گا اور امتحان لیا جائے گا۔ یہ ایک وہ گرینڈ کہانی ہے جس کے چھاؤں تلے ہم سب زندہ ہیں۔ اس کے اوپر سب سے پہلا حملہ جو کیا وہ فریڈرک نیچے نے کیا۔ تو فریڈرک نیچے کے بارے میں جب یہ بات ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گاڈ از ڈیڈ، تو یہ فقط ایک ملحدوں کا نعرہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ قدیم جو گرینڈ کہانی تھی وہ ختم ہو رہی ہے۔ سائنس ہو، پوسٹ ماڈرنزم ہو، ایبسرڈزم ہو، وہ اگر یہ پروپوز کر رہا ہے کہ مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انسانوں کی تخلیق ہے، تو بتائیے اگلی کہانی کون سی ہے جس کی چھاؤں کے نیچے رہنا ہے؟ تو پھر تو پیدا ہوتے ہی اگر انسان مر رہا ہے اور قبریں تیار ہیں اور ہر انسان بوڑھا ہو رہا ہے، بیماریاں ہیں، مشکلات ہیں، why do I live? Why should I live this? میں اس حقیقت کو کیوں جیوں؟ ان مصیبتوں کو کیوں اٹھاؤں؟ اس کجر و انجم میں اتنا زیادہ وقت کیوں بتاؤں؟ ہمیں یہ جواب کہانیوں نے دیا تھا کہ کوئی ہیرو آ رہا ہے، کوئی گلگمیش آ رہا ہے، اور یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ وہی کہانیاں سن سن کے ہم اپنے اندر امید پیدا کرتے ہیں اور ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم کسی مسیحا کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں اور اپنی زندگی کو اور محنت سے گزارتے ہیں۔ بیونگ چول ہان کہتا ہے کہ انہوں نے کہانیوں کے بدلے انسان کو خبرنامے اور معلومات دے دی ہیں، اور اس نے اتنی بڑی بات کی کہ معلومات زیادہ سے زیادہ بتاتی ہے اور انسان کو فیکٹس کا قیدی بنا دیتی ہے۔ موجود کے بھار کے تلے انسان دب جاتا ہے، اور کہانی چھپاتی ہے، کہانی بتاتی نہیں ہے، کہانی زندہ رہنے پر مائل کرتی ہے۔ میں اگر آپ کے سامنے
ابھی کوئی اپنا پسندیدہ ناولز میں سے اٹھاؤں تو ایڈیٹ اٹھاتے ہیں فیودور دوستویسکی کا. دوستویسکی کا یہ ایڈیٹ اٹھائیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو کہانی ہے, جو معلومات ہے کہ آج موسم کتنا ہے, پاکستان ٹیم کتنا سکور کرے گی, آپ کے گھر پیزا کتنی دیر میں آ سکتا ہے, فوراً آ جاتا ہے. مگر دوستویسکی کا یہ خوبصورت ناول ایڈیٹ ہر بات چھپا چھپا کے آپ کو ایک لمبا وقت گزروا کے یہاں تک لائے گا. اینڈ دیٹس دی آرٹ آف اسٹوری ٹیلنگ. کہانیاں آپ کو زندہ رہنے پر مائل کرتی ہیں, یہ آپ کو معنی دیتی ہیں. لیکن بیونگ چول ہان نے کہا کہ جدید آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے. ان کی گھڑیاں ہیں, موسم نہیں ہے. ان کی اپارٹمنٹس ہیں, ان کو آج کسی سے ملنا نہیں ہے. اور سب کچھ بے مقصدیت کے سپرد ہو گیا, اور اس کے بدلے شام کو خبر نامہ دے دیا گیا ہے. اس خبر نامے میں موجود مطلب کہ غیر ضروری میننگ لیس معلومات انسان کو دے دی جاتی ہیں, اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس کے ذہن ایک وائٹ بورڈ ہے جس کو بار بار صاف کرو اور اوپر لکھتے رہو, یہ اس کے اندر بھی کچھ نہیں جاتا. اس کو ایک بچے کے مرنے کی خبر سناؤ, ایک کسی ظلم کی خبر سناؤ, پھر کھیلوں کی خبر سنا دو, اور بتاؤ بادشاہ کا برتھ ڈے بھی جلدی آنے والا ہے. تھوڑا آگے چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ کوئی گرینڈ کہانی نہیں ہے تو کوئی فیسٹیوٹی نہیں ہے. ہماری اپوائنٹمنٹس ہیں, ہمارے پاس کوئی فیسٹیوٹی نہیں ہے کہ میں زندہ کیوں ہوں. تو وہ یہ ایک بات بھی ہمارے آگے رکھنا چاہتے ہیں کہ اب ایک کرسمس جو ہے وہ عیسائیوں سے زیادہ ایک گلوبل ایونٹ بن گیا ہے, اور اگر اس میں عیسائیت کی افادیت تو ملتی ہی نہیں ہے, اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو ملتا ہی نہیں ہے, بلکہ اب تو وہ جیسے ویکیشنز کی طرح ہے. تو انسانوں کی فیسٹیوٹی ختم ہے, اور یہ سب سے بڑی ایک فیسٹیوٹی ہے, وہ بھی مذہب سے مستعار لی گئی ہے. چھوٹی عید, بڑی عید, عید میلاد النبی اور ایسے مواقع مذہب ہمیں لا کے دیتا ہے کہ ہمارا رمضان کے ایام. اور آپ کو بہت زیادہ حیرت ہوگی کہ بیونگ چول ہان نے خصوصاً رمضان کے اوپر لکھ کے کہا ہے, میں جلد اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ پورے سال کو کتنے خوبصورت فیسٹیولز میں, مواقعوں میں, فلاں دن عرس ہے, فلاں دن یہ ہے, یہ معنی دیتے ہیں تاکہ لوگ جیتے رہیں. کہتے ہیں اس کے برعکس ان کے پاس یہ نہیں تھا, تو انہوں نے انسان کو پہلے دی خبریں, پھر دن ڈھیر ساری معلومات. صبح اٹھتے موبائل بتائے ٹمپریچر کتنا ہے, رش کتنا ہے, آج چھٹی ہے نہیں ہے, جیب میں پیسے کتنے رہ گئے ہیں, سیل کہاں لگی ہے. اس نے کہا انہوں نے ان کو کنزیومرز بنا دیا, صارف. اور اس پیاری بات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صارف جو ہیں, کنزیومرز کین ناٹ میک اے سوسائٹی. صارفین مل کے سماج نہیں بنا سکتے, اس لیے کہ وہ ٹوٹے ٹوٹے ہوتے ہیں. وہ چیز لیتے اس لیے کہ غیر کو دکھائیں, اور سماج بنتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں. اس لیے کہ اس کی بڑی وجہ یہ کہ وہ جو قدیم بڑی کہانی تھی آدم اور حوا کی, یا کوئی اور بڑی کہانی, وہ اب نہیں ہے. وہ جو گرینڈ نیریٹو جس کے نیچے انسان زندہ رہتا تھا وہ انسانوں سے کھو گیا, اور اب انسان بے بسی کے ساتھ روز مرہ کی معلومات اور روز مرہ کے خبر ناموں کو اپنے اندر انڈیلتے ہیں, اور ایک بے بس کائنات کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ اسی طرح بستروں سے اٹھتے ہیں اور واپس زندگیوں کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. تو وہاں پہ انہوں نے اتنی پیاری بات کی کہ معلومات کے جنگل میں اب انسان اپنی کہانی ڈھونڈ رہا ہے. ہر طرف آپ ٹی وی آن, اور آپ کبھی نیوز چینل کو دیکھیے, یہاں پر ایک باکس ہوگا, نیچے دو ٹکر چل رہے ہوں گے, ہر لمحے آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہوگی. لیکن وہ اس جاننے کے بعد وہ ساری معلومات بھی لے لیں, آپ تب بھی اسکالر یا عالم نہیں بنتے. آپ کوئی بڑی بات نہیں جانتے, آپ کو کوئی مابعد طبیعتی معنی نہیں پتہ چلتا, یا آپ کو ایسا معنی نہیں پتہ چلتا جو چہرے پہ بڑی سی مسکراہٹ لائے اور آپ یوریکا کہیں کہ میں جان گیا, فلاں نے یہ کیا, آج احتجاج وہاں ہوا, اس سیاسی جماعت نے اس سے بات کر لی, آج کھیل کے میں. تو وہ آپ کو بس معلومات کے جنگل میں رکھتے ہیں, اور انسان اس میں بیٹھ کے اپنی کہانی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اس کے اوپر وہ یہ بڑی پیاری بات کرتا ہے کہ پہلے انسان کائنات کا سینٹر تھا, جس کے اوپر ابھی میں اختیار میں کیا کیا کہ ایک طرف آپ کے پاس آپشن ہے سی وی بننے کی, ایک طرف ہے کہ آپ ایسے بنیں جس کی وجہ سے قیامت نہ آ سکے. تو دیکھیں سی وی والا انسان کی بھی ایک وقت ہوتی ہے یقیناً, لیکن یہ کتنی بڑا ایک ذمہ داری دی گئی ہے. تو مذہب کا ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے کہ وہ انسان کو بہت ذمہ داریاں دیتا ہے, اس کو بڑا بامانی بناتا ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے تجربات کو بڑے بڑے معنی سے جوڑ رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں لیکن جدید دور میں کیونکہ انسانوں کے پاس کہانی نہیں ہے, اس لیے انسان اب ڈیٹا سیٹس ہیں, ہر لمحے ناپا جائے گا, یہ کپڑے کون سے پہنتا ہے, اٹھتا کب ہے, گاڑی کون سی استعمال کرتی ہے, اس کی گاڑی کی ایوریج کتنی ہے, اس کا برتھ ڈے کتنا آتا ہے, یہ مہینے میں خرچہ کتنا کرتا ہے.
اور اس کو ڈیٹا سیٹس میں ڈالا جاتا ہے. اور اس نے کہا ڈیٹا سیٹ تو کہتی اس چیز کو ہے جو کسی چیز کی روح نکالنے کے بعد پیچھے اعداد بچ جائیں. تو آپ پکاریں خرم کو, مجھے 26 نمبر سے پکاریں, مجھے 28 کہیں, مجھے 4 کہیں. اگر آپ مجھے خرم نہیں کہیں گے تو مجھے محسوس ہوگا آپ مجھے ممی سمجھتے ہیں, آپ مجھے مردہ آپ مجھے حنوط شدہ خرم سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے اعداد سے پکار رہے ہیں. اور جدید دور میں یہی سب ہو رہا ہے, ہمیں اعداد سے ہی پکارا جا رہا ہے. ہمیں بینک جاؤں, اپنے دفتر جاؤں, کلاس روم میں بیٹھوں, ہر جگہ ایک عدد, ایک نمبر ہے جو میری شناخت ہے. یعنی کہ وہ جو گرینڈ کہانی والی بات ہم لے کر چلے تھے وہاں سے شروع ہوتے جب ہم آتے ہیں, تو اب وہ پیارے پیارے نام اور اسم اور الفاظ وہ اٹھ رہے ہیں سوسائٹی سے. پوری سوسائٹی اب اعداد کے سپرد ہو رہی ہے. اور وہ جو ہم پہلے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تھے, تم خیریت سے ہو, میں آج اچھا ہوں, بلکہ میں تو اکثر وہ سنایا کرتا تھا جب بھی کوئی پوچھے آپ کیسے ہیں, تو اس شہر خرابی میں غم عشق کے مارے زندہ ہیں, یہی بات بڑی بات ہے پیارے, وغیرہ وغیرہ. تو اب آپ ایموجیز سے بات کرتے ہیں. اسم کے بعد اب حروف بھی اٹھتے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ پکچرز آتی جا رہی ہیں. یہ بات درست ہے, a picture is worth 1,000 words, but remember a word is worth a trillion pictures. بناؤ محبت, بناؤ عشق پر ایک تصویر, ذرا نفرت پر تصویر بنا کر ہزاروں تصویریں لگ جائیں, ایک نفرت ایگزاسٹ نہ ہو. ہاں picture is worth 1,000 words, ہاں ایک زمانے میں اچھا لگتا تھا, لیکن one word is worth a trillion pictures. You cannot depict it. وہ تم سے قید ہی نہ ہوگا. تو اس نے کہا اس کی بڑی وجہ ایک یہ بھی ہمیں لگتی ہے کہ انسان کو ٹیبولا راسا کہا گیا ہے جان لاک کے مطابق. انسان صاف سلیٹ ہے, صاف سلیٹ, اس کے اوپر پہلے سے کوئی آئیڈیا نہیں ہے, اور یہ اپنی حقیقت تخلیق کرتا ہے. تو اس نے کہا اس حقیقت کو تخلیق ہونے کی وجہ سے سینہ بسینہ کوئی بات نہیں چل رہی, کوئی کہانی موصول نہیں ہو رہی. انسان نے جاگنا ہے, اور جاگتے ہی اب وہ چھینی ہتھوڑی لے کے, وہ ہیمر لے کے اس نے اس کائنات کو ٹھوکنا شروع کرنا, آوازیں سننی اور اپنی زندگی کو معنی دینا ہے. اس کے برعکس اگر آپ مجھے اجازت دیں, if I don't sound too religious, جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسے اذان دی جاتی ہے, اسے گرینڈ نیریٹو کے سپرد کیا جاتا ہے کہ ایک اللہ ہے, ہم یہاں زمین پر آ گئے ہیں, اب ہم نیکیاں کریں گے, ہم جزا وہاں پائیں گے. کمال ایک نیریٹو ہوتا تھا. وہ کہتا ہے اس میں تھوڑا قصوروار رینے ڈیکارٹ کو تو کئی باتوں پر اب قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے, لیکن اس بات پر بھی ضرور قصوروار ٹھہرائیں کہ رینے ڈیکارٹ نے جب کہا کہ ہمیں وہ مقام ڈھونڈنا ہے جس پر کوئی شک نہ ہو, تو اس کے لیے پہلے کے تمام کہانیوں کی بھی صفائی کرنی پڑی جن میں کئی شکوک و شبہات ہیں. مگر اس مقام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے سائنس بہت آگے نکلی, مادے نے بہت ترقی کی, مگر انسان یا کانشیسنس, دی سینٹرل بینگ, وائی یونیورس ایگزسٹ, جس کے لیے جو واحد ایک کانشیس ایکٹیو بینگ ہے, اس کو خالی کر دیا گیا مادے کو معنی دینے کے لیے. تو مادے کو تو بہت پیارا معنی مل گیا, مگر انسان کا سارا معنی جو ہے وہ اٹھا لیا گیا. تو یہ بہت ہی ایک عجب بات ہے. پھر اس نے کہا کہ اب آپ اس دور کے بچوں کے کارٹون دیکھیں, وہ بھی کہانی اس کے بغیر ہے. تو اس نے کہا اس سے پہلے ایک مکی ماؤس ہوتا تھا, 5-7 منٹوں میں ایک کمپلیٹ کہانی مکمل ہوتی تھی, اور اس کہانی میں گاڑی ٹوٹ گئی اور ساری گاڑی فوراً جڑ گئی, مکی ماؤس دشمن سے لڑا اور ہوا میں اڑ گیا. جیسے ایک نئے معنی دینے کی اپرچونٹیز ہوتی تھیں, اور حقیقت کو توڑا جاتا تھا, فیکٹفلنس کو توڑا جاتا تھا. بار بار جو چیزیں ہم پر وارد کر دی جاتی ہیں فیکٹس کی, اس کو توڑا جاتا تھا کہ انسان کو سانس لینے دو بھائی. یہ اتنی عجب بات مجھے بیونگ چول ہان کی لگی, اور مجھے اتنا یہ آتھر سے میں متاثر ہوا کہ اس نے کہا مکی ماؤس بڑی امید دیتا تھا کہ یہ حقیقت کا قید خانہ جدید آدمی کے پاس, یہ کوئی بڑا آزاد نہیں ہے. تو بس یہ بڑی ہی ایک حیرانی کی بات ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ پہلے زمانے میں کہانی تھی تو ہر کوئی شام کو آ کے اپنی کہانی سناتا تھا, تو اس پر جان پال سارتر نے ضرب لگائی کہ ہیل از ادر پیپل. تو اس نے کہا لیکن اب ہیل ادھر نہیں ہے, اب ہیل یہ کہ ہم سارے سیم ہیں, سارے کو ایک جیسے کپڑے, ساروں کے ایک جیسے خواب. اتنی خوبصورت بات احمد جاوید صاحب نے کی کہ مذہبی نیریٹو کے اندر ہر آدمی اپنی جنت اور جہنم خود تخیل بھی کر رہا ہوتا, مگر جس دور میں جس میں ہم ایک غیر مذہبی نیریٹو کے اندر جی رہے ہیں, سب کے خواب ایک جیسے ہیں, سب نے گاڑی لینی ہے,
سب نے ایک جگہ داخلہ لینا ہے، سب کے پاس بڑی کوٹھی ہونی چاہیے، اور کہاں ہونی چاہیے وہ منظر بھی طے ہو چکا ہے، وہ سوسائٹیز بھی طے ہو چکی ہیں، سب کے کپڑے طے ہو چکے ہیں۔ تو اب حل یہ ہے کہ سب ایک جیسے ہو گئے ہیں، اور وہ جو اسرار خودی میں علامہ محمد اقبال کہتے ہیں نا کہ انسان کے اوپر سب سے بڑے دو قرض یہ ہیں کہ وہ ایک تو فرد بنے اور منفرد بنے، انڈیویجول بنے، یونیک بنے۔ تو انڈیویجول اور یونیک بننے کے بھی تمام راستے بند ہو گئے۔ تو آگے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات میں نے لکھ رکھی ہے، وہ پال ویریلو کی وہ ایک کہانی کا بیان کرتا ہے کہ وہ اتنے چھوٹے کیمرے بناتے ہیں کہ سنو فلیکس کے ساتھ، برف کے جو برف باری ہو رہی ہے اس کے اندر حرب کے ساتھ کیمرہ بھیجا جاتا ہے، تو اتنے کیمرے اس کائنات میں لگ جاتے ہیں کہ سب کچھ ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس ٹرانسپیرنسی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑے دانا نے یہ خواہش کی کہ اب میں اندھا ہو جاؤں تو بہتر ہے۔ تو یہ ہر لمحے کے خبر نامے، ہر لمحے کی معلومات، اور معلومات اس میں کوئی علم نہیں، کوئی گہرائی نہیں، کوئی دانائی نہیں، کوئی وزڈم نہیں۔ یہ انسانوں پر حملہ آور ہو گئے ہیں، اور وہ کیا فل کر رہے ہیں گیپ، یہی ہے نا، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ آدم حوا کی کہانی یا گلگمیش کی کہانی یا ایلیڈ کا جو گرینڈ نیریٹو ہے اس کے برعکس انسانوں کو معلومات کے سپرد کر دیا جائے، اور اب انسان اپنے آپ کو معلومات کی چادر میں لپیٹے، لیکن وہ اس چادر سے جدید دور میں جو سرد ہوائیں ہیں، وہ معلومات کی چادر اس کے خلاف آپ کو دفاع دے نہیں سکتی۔ تو اس ڈھیر ساری معلومات کے اندر اگر ہم سمجھتے ہیں کہ آدم اور حوا کی کہانی بے معنی ہے اور مذہب اب جا رہا ہے، گاڈ از ڈیڈ کا نعرہ درست ہے، تو جدید کہانی کون سی ہے؟ ہم نے اخلاق کیوں نبھانا ہے؟ ہم نے پھر اخلاق بلکہ نبھانے بلکہ اخلاق کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ تو یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اسی کو کلب کیا گیا ہے پوسٹ ٹروتھ ایرا سے کہ تم اپنا سچ رکھ لو بھائی، میں اپنا رکھ لیتا ہوں۔ تو احمد جاوید صاحب کے ایک اور پیارا کال یاد آ گیا کہ ہماری کنڈیشن ٹریجک ہے اور ہمارے لہجے کامک ہے، یعنی کہ ہم جس چیز سے گزر رہے ہیں وہ گرینڈ ٹریجڈی ہے، مگر ہمارے پاس اب اس غم کو بیان کرنے کے لیے الفاظ بھی نہیں ہیں۔ تو پھر اس نے بڑی پیاری بات بینگ چل ہان نے رکھی کہ پورے کا پورا سوشل میڈیا یہ ہے کہ بس دیکھتے جاؤ، لائک دباتے جاؤ۔ تو فیس بک پہ تو پھر بات چیت ہو جاتی ہے، آپ انسٹاگرام پین اور آپ فورمز، اسنیپ چیٹ، کہانی کے بغیر زندہ ہو کے دکھا، اور کہانی یہی ہے۔ تو بڑی اس نے بات کی کہ برتھ ڈے کی تصویر ڈالنا برتھ ڈے کی کہانی کے مترادف نہیں ہے۔ تصویر ڈال دینا آرکائیو از ناٹ اے سٹوری، تصویر لے لینا کہانی کا نیم البدل نہیں ہے۔ اور اسی لیے جدید آدمی اتنی تصویریں لیتا ہے کہ کاش اس کے پاس ایک 10 صفحے کی کہانی ہوتی، وہ بہتر تھی، پھر اس کو اس بیچارگی سے جگہ جگہ تصویریں لے کے اپنی ذات کا دفاع نہ دینا پڑتا، یا اپنی ذات کو پروٹیکٹ نہ کرنا پڑتا۔ تو بیونگ چل ہان نے یہ خوبصورت بات ہمارے آگے کرائسس آف نریشن میں رکھی۔ تو اس نے کہا کہ کرائسس آف نریشن کے بعد پھر مجھے لگتا ہے اب ہم باربیرین قدیم وہ جو دور تھا جب انسان ابھی آیا تھا اور آگ جلاتا تھا اور جانور مارتا تھا، شاید ہم اسی دور میں، کیونکہ کہانی کوئی نہیں ہے، ان کے پاس بھی کوئی کہانی نہیں تھی، پھر انسان نے سب سے قیمتی شے بنی، وہ کہانی تھی۔ تم کون ہو، میں کون ہوں، ہم لڑیں گے کیوں نہیں، اور لڑنا بری بات کیوں ہوتی ہے، اور کوا پیاسا تھا اور لومڑی چالاک تھی، اور اس سب آپ دیکھیں لا تعداد سمبلز تھے ہمارے پاس۔ چاند پر ایک بڑھیا تھی اور پریاں ہوتی ہیں، ان سب سے ہماری دنیا رنگین ہوئی، اور اسی کی بدولت ہم اعتبار کرتے رہے اس کائنات پر جو قدیم آدمی کے پاس مکمل اندھیرے میں، آج لائٹ چلی جائے گھبراہٹ ہوتی ہے، تو اس قدیم آدمی 8,000 سال پہلے کس قوت سے صبح کا انتظار کرتا تھا؟ کوئی ہیرو اس کو بلاتا تھا، کوئی زیوس اس کو بلاتا تھا، کوئی کہانی تھی کہ صبح فلاں پری آئے گی اور وہ سورج کو نکالے گی۔ سائنس تو ابھی آئی نہیں، ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی، وہ تو ابھی کی ایجاد ہے۔ تو وہ کہانیاں تھیں جو اب جدید آدمی سے لے لی گئی ہیں۔ آخر میں ایک بہت اہم بات، بہت غور سے بیونگ چل ہان کی اس بات پہ غور کریں مذہبی لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں لا تعداد تو نہیں، یعنی پیغمبروں کی کہانیاں ہمارے آگے رکھی ہیں، واقعات رکھے ہیں، قصے رکھے ہیں، وہ بلٹس کی صورت میں نہیں ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی 8 ABCDEFG، نہیں، حضرت موسیٰ کے 4 لیسنز ایسے نہیں ہیں۔
ہمیں کہانیوں کی صورت میں ہی بتایا گیا ہے کہ کیا ہو رہا تھا، کیا ہوا، وہ کیسے اس سے ٹکرائے، وہ ظالم کے خلاف کیسے لڑے، اور کہانیوں کی صورت میں بتایا گیا کیونکہ کہانیاں سمجھ آتی ہیں، ہمارا ذہن ایسے لگتا ہے کہ کہانیوں کے لیے بنا گیا ہے۔ تو امید ہے آپ بیونگ چول ہان کو ضرور پڑھیں گے، وقت دیں گے، اور جن کتابوں کو وہ ریفر کرتے ہیں آپ ان کو بھی ضرور پڑھیں گے۔